اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ دن رات ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، دن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، رات بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، صبح و شام اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح بعض نمازوں کو بعض نمازوں پر فضیلت ہے، اسی طرح بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض ایام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کیونکہ انسان جو ہے غفلت میں چلا جاتا ہے، انسان اپنے کام کاج کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، اور اسی طرح روزی کمانے کی وجہ سے اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے چند دن ایسے عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان، اور پھر ان کے اندر فضیلتیں بیان فرما دیتے ہیں کہ انسان اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اور اسی طرح اپنی دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے قریب آ جائے۔ جس طرح اللہ نے رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے، پھر اسی طرح لیلۃ القدر کی راتیں عطا فرمائی، ان کی بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے ایام میں ہمیں جو فضائل والے ایام عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایام عشرۂ ذی الحجہ کے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، بڑے بابرکت ہیں، اللہ کی رحمت ان میں برستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل، یعنی عشرۂ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل، وہ تمام دنوں کے اعمال سے افضل اور جو ہے اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں کی ہوئی عبادت، اس کا ثواب لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں تو ہمیں صرف ایک رات ملتی ہے لیلۃ القدر کی، شب قدر کی، لیکن یہ عشرۂ ذی الحجہ کی 10 راتیں، جتنی بھی راتیں ہیں، 10 کی 10 راتیں، ان سب میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ جب صحابہ نے یہ سنا اور اسی طرح یہ فضائل سنے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اس کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ یعنی ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، ان دنوں میں کیا ہوا جو عمل ہے اس کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے پھر فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص جہاد میں جائے، اپنی مال بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اس کا اجر تو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن جو شخص جہاد میں گیا اور جو ہے غازی بن کر آ گیا، مال غنیمت لے کر آ گیا، فرمایا یہ جو ہے، یہ اس کا ثواب جو ہے، یہ یعنی اس جہاد کرنے والے کا ثواب جو ہے وہ کم ہے ان دنوں میں اعمال کرنے سے۔ جو شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں اور اسی طرح مال جان لٹا دے، وہ تو بڑا ہوا ہے، لیکن جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جہاد کے اندر غازی بن کر آنے والے کا ثواب بھی اس سے کم ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں جو شخص روزہ رکھتا ہے، ان روزوں کا ثواب جو ہے، فرمایا 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کی جو فضیلت بیان فرمائی، فرمایا اس میں جو شخص روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ بہت بڑے برکت والے دن آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں، ان دنوں کے اندر فضولیات میں نہ لگیں، ان دنوں کو جو ہے لغویات میں نہ گزار دیں۔ اللہ کے ہاں تو یہ ایام محبوب ہوں، اللہ ان پر اجر عطا فرمانے والے ہوں، اللہ بہت زیادہ ثواب عطا فرمانے والے ہوں، لیکن ہماری حالت یہ ہو کہ ہم جو ہے غفلت میں گزار دیں اور اسی طرح جو ہے لیانی میں گزار دیں۔ ہمیں چاہیے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ